ہاں تب ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے. خاص طور پر جب روزہ نہ ہو تو بچہ دیکھ لے تو سب کے سامنے پوچھیے. تو آپ نے آج نہیں رکھا تھا آج دیکھا تھا بہت زیادہ وہ انسان پتا تو ہے لیکن یہ نیچرل بات ہے لیکن مردوں میں بیٹھے انسان کو نہیں اس کو پتا اس کی ماما کو کہتی ہے پتہ ہے کوئی بات ایسی ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے نہیں پوچھتے کیونکہ عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ بچے کسی سامنے نہیں. اچھا چلو اب بتا بھی دو کسی کے سامنے بتا دو. بچے معصوم ہوتے ہیں بیچارے. اچھا جی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہم ٹائم پہ اس کو لے کے جا سکیں. آج ٹاپک تھوڑا سا مرچ مسالے والا ہے. استغفر اللہ. کیونکہ یہ کام ایسا ہے جس میں تھوڑی بہت مرچیں مسالے لگتے ہیں تو یہ کام شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے آہستہ آہستہ. یہ جو ٹاپک ہے آج کا ہماری زندگیوں میں اکثر یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ جھگڑا. تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ گھر میں سب ٹھیک ہے. اور ابھی میں نے ان سے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی زندگی میں؟ کر رہے ہیں؟ فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ الحمدللہ. اچھا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جھگڑا. ٹھیک ہے. اس میں مرچ مسالے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بہت زیادہ پڑتی ہے. چلیں جی ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مسئلے ٹھیک کیسے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو جیسے ہی لگاتار آگے ٹاپکس آ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے ہم دیکھیں گے ملتے جلتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے صبر پڑھا، غصے کو پڑھا، اگر ہم نے ایموشنس کو مینیج کرنا پڑا تو یہ بھی کچھ اس سے ہی ملتے جلتے ہیں. ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ملا کے پیچھے جو چیزیں ہم عمل کر کے آ رہے ہیں وہی چیز ہمیں یہاں پہ بھی کام آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں پیچھے سے جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہی چیزیں ہمیں آگے کام آئیں گی. اس کے ساتھ ملا کے ہم اس کو مزید اضافہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. اچھا جی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جھگڑا. ٹھیک ہے. جھگڑا کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ غصے سے. غصے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انا میں بھی آگے ہو سکتا ہے. کبھی ہم جبراً اپنی بات منوانا چاہ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا غصے کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سری جھگڑالو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے انسان جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. انسان ایسی چیز ہوتا ہے جس کو شاید عام آنکھ سے دیکھا بھی نہ جا سکے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا جھگڑالو بن جاتا ہے. پھر وہ جھگڑنے لگ جاتا ہے. پھر وہ اپنے حق مانگنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 204 میں اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. یعنی کہ ہم اپنی ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کو گواہ جو ہمارے دل میں باتیں اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں جب کہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اور یہاں پہ جو دو ورڈز یوز ہوئے ان دونوں کا مطلب ہے جھگڑنے والا. ٹھیک ہے. سخت جھگڑالو ہے. اچھا اب ہم اگر یہ دیکھیں اپنی زندگیوں میں دیکھیں مختلف سچویشنز ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے کی. ٹھیک ہے. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے وہ ایک گھر میں ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سم ٹائم ود فوکس اپنی بات منوانے کے لیے اونچا ہو جانا. ٹھیک ہے. اس کو مین جھگڑا وہ اس کو ہم ڈسکس کریں. جو چھوٹی چھوٹی اوپر نیچے بات ہو جانا یہ بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن ایز اے ہیومن بینگ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کسی کی کوئی بات بری لگ گئی یا ایک دم سے ہم نے کچھ ریئیکشن دے دیا اور وہ سب چیزیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ انا میں آ کے جھگڑا کر دینا. اب جو بات میں نے کر دی ہے اس کے آگے کوئی نہ بولے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں اکثر کہ اونچی بات کرنے سے بات صحیح نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اونچا بولنے والا ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. گرجنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ برستے نہیں ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو خیر نہیں پہنچا رہے ہوتے یا اونچا بولنے والے کی بات ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے. سم ٹائم آپ
لوگ اونچے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ بس اس بات کو ٹھیک ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں ایک خصیم یعنی ایک جھگڑالو شخص کی حدیث میں ایک مثال ملتی ہے کہ عروہ بن زبیر. اچھا میں نے بولا تھا کہ مجھے عروہ کا نا یہ عروہ یاد آئی تھی، ٹھیک ہے. کیوں یاد آئی تھی؟ وہ یہ ریزن تھی کہ جب میں اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر کا ذکر آیا تھا. اور عروہ بن زبیر کون تھے؟ صحابی تھے. کون سے صحابی تھے؟ صحابی تھے. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. لیکن یہ تابعین میں سے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت ان کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عمر کی وفات سے 1 سال پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ صحابی نہیں، یہ اس میں سے تھے جو صحابہ کی زندگی میں لوگ تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے علم حاصل کیا تھا صحابہ سے، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ٹھیک ہے. اچھا ان کا شمار ہوتا ہے فقہاء میں، ٹھیک ہے، فقہاء میں شمار ہوتا ہے. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو 4 لوگ بیٹھے تھے، یہ حضرت زبیر کے بچوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے. 4 لوگ مدینہ کے پاس بیٹھے تھے جن کو دعائیں کرتے سنا گیا، جس میں سے ایک نے عورت کے لیے دعا مانگی، ایک نے اللہ کی رضا کے لیے دعا مانگی، اور ایک نے حضرت عروہ بن زبیر نے علم کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے علم عطا فرمانا، ٹھیک ہے. اور یہ تینوں دعائیں قبول ہوتے دیکھی گئی، ٹھیک ہے. حضرت عروہ بن زبیر جو ہیں، حضرت عروہ بن زبیر 7 اس عرب کے جو 7 فقہاء تھے اس میں سے ایک مانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے کے فقہاء. اور اتنے صابر تھے اور اتنے شاکر بھی تھے اور اتنے بانٹنے والے تھے اور امیر بھی بہت تھے، ٹھیک ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا، اور پھر مال کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی بہت وسیع تھا. مال کی وسعت بھی تھی، دل بھی بہت وسیع تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیا، اور باغ کا جب یہ یعنی فروٹ بن جاتا، تیار ہو جاتا، تو یہ اس باغ کا جس طرح اب یہ روم ہے اس میں سے ڈفرینٹ جگہوں سے دیواریں کھول دیتے اور گزرنے کا راستہ بنا دیتے. مال تب تک نہیں اٹھاتے تھے وہاں سے جب تک کہ لوگ اس سے خوش ہو کے لے کے نہیں چلے جاتے تھے، وہاں سے لے نہیں لیتے تھے اپنے لیے. پھر وہ مال وہاں سے اٹھاتے تھے اپنا جو ان کا فروٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اتنی ان کے دل میں وسعت تھی. پھر اس کے علاوہ ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا؟ یہ قرآن انہوں نے زندگی میں صرف 1 دن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. ہم لوگوں کی اتوار آتی ہے تو کوئی اس طرح کی چھٹی کا دن آتا ہے تو ہماری شاید باقی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی ہمیں چھٹی مل جاتی ہے ہمارے خیال میں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے زندگی میں 1 دن قرآن نہیں پڑھا صرف. اور وہ دن کیا تھا کہ یہ ایک شخص سے ملنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنے جو گھوڑے والا ایک ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو لے کے جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو گھوڑے کی جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، گھوڑے کی ٹانگ جب ان کی اس بچے کے سینے پہ لگتی ہے تو اس بچے کی جگہ پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور بچے کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے اس کو وہیں پہ دفنایا، اور ان کے اپنے ٹانگ میں بھی پاؤں والی ایریا میں ورم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سویلنگ ہو جاتی ہے، اور وہ سویلنگ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اب جس ایریا میں یہ گئے ہوئے تھے وہاں کے جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ شراب کا کچھ لے لیں تو ہم آپ کو پھر تاکہ بیہوش غنودگی ہو جائے گی آپ کو تو ہم یہ علاج کر لیں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے منع کر دیا کہ میں حرام میں راحت کیوں تلاش کروں، ٹھیک ہے، حرام میں راحت کیوں تلاش کروں. انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ مجھ سے یہ آپریٹ کرو گے، یہ علاج کرو گے تو میں ذکر کروں گا، تم لوگ تب کر لینا، ٹھیک ہے. انہوں نے ذکر کرنا سٹارٹ کیا اور ان کا آپریٹ ہوا. پہلے اوپر سے ماسک کٹا، اسکن کٹی، پھر ہڈی کو کاٹا گیا، اور پھر اس کے بعد جو گرم تیل تھا اس کو لگایا گیا، ٹھیک ہے، ابلتا تیل لگایا گیا. اور انہوں نے آگے سے کوئی آواز نہیں نکالی کیونکہ اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول تھے، ٹھیک ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ میری کوئی کہیں ہوتا ہے نا سم ٹائم دروازے میں ناخن آ جائے تو وہ خون جم جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اکثر میں نے اس لیے شیئر کیا کیونکہ یہ چیز اکثر ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ کہ ناخن آ جائے نا، کہیں انگوٹھا آ جائے کچھ، تو وہ نہیں برداشت ہوتا آپ سے. اور اس کا علاج ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ گرم سوئی یا اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہو تو ہم اوئی کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں. ہم لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے تو آپ اس انگوٹھے کو ذرا کچھ کر دینا. کاٹنا بھی نہیں ہے، میں کاٹنے کی بات نہیں کر رہی. ہاں، نماز میں چونٹی کاٹ جاتے تنگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو دیکھیں کتنی ہلکی سی چونٹی کا کاٹنا کیا ہے، ذرا سا ایک ڈنگ ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کا دھیان فوراً ادھر جاتا ہے، اور ہم لوگوں کی نمازوں میں ہی ہمیں ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. جتنی دنیا کی پریشانیاں ہوتی ہیں ہمیں نماز میں ہی آ رہی ہوتی ہیں، یا ہم نے کوئی ہانڈی چڑھائی ہوتی ہے، یا تو ہم جان بوجھ کے چڑھا کے آتے ہیں، یا ہم کچھ خیال ہم نے ادھر ہی رکھنا ہوتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا فوکس اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنے آپ کو وہیں پہ رکھنا ہے. تو حضرت عروہ کے بارے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اچھا یہیں تک نہیں ہے صرف بات، اب جب لوگ ان کو ان کے گھر چھوڑنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گھر جا کے کیا کہتے ہیں، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے بھی ان کی ایک ٹانگ یعنی ایک پاؤں کا حصہ کاٹنا پڑا، اور پھر ان کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو بیٹا بھی فوت ہو گیا، تو وہ اپنے ادھر کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، مجھ سے افسوس نہیں کرنا، اللہ کے کرم سے میرے 4 بیٹے اور 4 ہاتھ پاؤں تھے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، تو اللہ نے اس میں سے ایک لیا ہے اور میرے 3 بیٹے ہیں. ایک پاؤں لیا ہے، ایک ٹانگ لیا ہے، ایک پاؤں لیا ہے، تو اس میں سے بھی 3 ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہاتھ اور 1 پاؤں. تو یہ ان کے شکر تھا، ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتہ ہے چیزیں، ہم تو حدیث پڑھ کے گزر گئے نا کہ یہ صحابی کون ہے، کتنے ان کے. ابھی میں نے یہ اس لیے یہاں پہ پاز لیا اور یہ شیئر کیا کیونکہ میرے سے پچھلے صحابی بھی رہ گئے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ. میں نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں بتاؤں گی وہ کون تھے. ہم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن کہ ہمیں نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بس پہلی دفعہ کسی نے غلطی کر دی ہم تو دوسرا مارجن دینا ہی نہیں ہے. مومن بے شک ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن کسی کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. حضرت عمر گھر سے کیا سوچ کے نکلے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے. پھر اسی طرح اگر ہم حضرت ابو ذر کی انشاءاللہ اسی طرح میں نے جس طرح یہ بیچ میں پاز لیا اسی طرح پاز لے کے میں ان کو بھی ڈسکس کروں گی کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے، کس طرح وہ سیدھے راستے پر تھے، کتنا انہوں نے کام کیا. پھر اچھا انہوں نے جب یہ لوگوں کو کہا کہ یہ ہم اس طرح کسی صبر کر سکتے ہیں کسی چیز پہ، اپنی اولاد کا چلے جانا، اس کو وہاں اپنے ہاتھوں سے دفنا کے پھر ادھر وہیں دفنا دیے، ہماری باڈی واپس آتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ چیز یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ اس جان کا دنیا میں ہونا ہے، اس بندے کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا نا، یہ پھر ناشکری ہے کہ ہم نے اللہ کے فیصلے میں راضی نہیں ہوئے. ہمارے مسجدوں میں اعلان کیوں ہوتے ہیں پھر رضائے الہی سے فلاں اور فلاں بن فلاں وفات پا گئے، اللہ کی رضا سے ہوا نا. پھر ہم کیا اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں، مان نہیں رہے ہوتے. ہم ایکچولی ہم الفاظ سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایکچولی رویے سے نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. ہمارے رویے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور منہ سے نکلنے والے الفاظ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت عروہ کے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا اور لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا. اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو بہت پیارے الفاظ میں ان سے تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے ایک بیٹا تو لے لیا لیکن پیچھے 3 ہیں، اور اللہ نے آپ سے جو خیر ہمیں مل رہی تھی اس میں ایک تھوڑا سا یعنی اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، آپ کے جسم میں سے جو ہمیں خیر مل رہی تھی اس میں سے ایک آپ کا حصہ گیا، ٹھیک ہے. یہ ان کے اسٹوڈنٹ بھی پھر آگے سے کیسے ہیں، آپ سے جو ہمیں خیر لمبے ٹائم کے لیے مل رہی ہے، جو ہم آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم آپ کی فقہ لے رہے ہیں، جو ہم آپ سے معاملات سیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، وہ معاملات زیادہ اہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پھر ان کو دعا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے اسٹوڈنٹ کا لیول بھی چیک کریں. پھر یہ چیز جو استاد میں ہوتی ہے وہ استاد پھر اپنے شاگرد میں بھی ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے. میری ایک ٹیچر ہیں، ان میں صبر میں نے بہت زیادہ فیل کیا، صبر شکر یہ 2 چیزیں میں نے ان میں بہت زیادہ فیل کی ہیں. اور میں نے ان سے بول کے نہیں سیکھی ہیں. وہ جب معاملات ہوتے ہیں نا معاملات، تو میں نے ان کے معاملات سے سیکھی ہیں یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیں. آمین. اچھا اب حضرت عروہ کون تھے، میں ایک تعارف دینا بھول گئی. حضرت عروہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ٹھیک ہے. اور ان کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ باقی صحابہ جو تھے وہ پردے میں علم حاصل کرتے تھے. تو یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی کے وہ تھے، اور حضرت ابو بکر کی 2 بیٹیاں یعنی کیا نام، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں نا،
تو یہ خالہ کے پاس سامنے بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. تو کتنا بڑا علم کا حصہ ڈائریکٹ گیا ہے نا. پردہ بھی کوئی نہیں ہے کہ بیچ میں چلو پردہ ہوگا, اور وہ انہوں نے علم وہاں سے بھی حاصل کیا. پھر انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا, ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور جو ان کی دعا تھی علم کے لیے وہ انہوں نے, ان کی دعا قبول ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ نے ساری چیزیں ان کی نوٹ کرنی ہیں انشاءاللہ, اور اپنی زندگی میں لانی ہے. ٹھیک ہے, صبر, شکر, علم, دعا, اللہ پر بھروسہ, اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ایک نام بتانا چاہیے بچے کو کہ یہ آپ کا جو نام ہے یہ فلاں ہم عائشہ نام تو رکھ دیتے ہیں, فاطمہ نام تو رکھ دیتے ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کون تھی. انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیسے اپنے باپ کی کون سی بیٹی تھی, ٹھیک ہے, کس سے شادی ہوئی, انہوں نے کیسے زندگی گزاری. ٹھیک ہے, ان کی ایج کیا تھی, جب وہ اکیلی رہ گئی تب ان کی ایج کیا تھی, انہوں نے کیا کیا کیے تھے کام. پھر حضرت فاطمہ کون تھی. ٹھیک ہے, حضرت علی تو ہم حضرت علی کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں. پھر حضرت علی کے ساتھ ہم یعنی بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں بھی حضرت علی بڑے اچھے شوہر تھے. حضرت فاطمہ بہت اچھی بیوی بھی تھی, بہت اچھی بیٹی بھی تھی, اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی, ان کا بہت خیال رکھتی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کو کتنی عزت دیتے تھے ان کے والد. تو یہ چیزیں ہمیں نام کے ساتھ ساتھ بچے کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا نام کہاں سے آیا ہے, یا جب کسی نام کا پورا مقصد ہے, اتنا پیارا نام ہو عروہ, ٹھیک ہے, عروہ, عائشہ, فاطمہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ بچے کا نام تو ہے لیکن شاید اس میں کہیں پہ کوئی صحابی, کہیں پہ کوئی اسلاف میں سے کوئی ہو. ٹھیک ہے, تو مجھے اپنا نام بیسیکلی اچھا بہت لگتا ہے, لیکن میرا نام اچھی جگہ سے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, لائک ہو سکتا ہے پچھلے دور میں ہوں کوئی اس نام سے کوئی چیزیں موجود ہوں, میں سرچ کروں گی انشاءاللہ. لیکن جو بیسیکلی جس طرح حضرت بلال کا نام ہے رضی اللہ عنہ, تو میرے ایک ٹیچر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو حضرت بلال والا نام ہے, یہ جو میرا نام ہے بلال, یہ کسی اور کے نام سے لیا گیا. تو اسی طرح جو میرا نام ہے تہنیت, یہ کسی اور جگہ سے لیا گیا. ٹھیک ہے, ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں جہاں سے. تو میرا نام مجھے اچھا بہت لگتا ہے, اس کا مطلب بڑا اچھا, لیکن یہ جس نے لیا ہے وہ نام انہوں نے تہنیت. ٹھیک ہے, تو یہ نام لیا یعنی کہیں ایسی جگہ سے گیا ہے, یہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, کہیں آپ نے سنا ہو یہ نام بڑی مشہور جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے نام کا مطلب اور یہ ساری چیزیں بتائیں, پیچھے ہسٹری بتائیں. ٹھیک ہے, عشاء کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا, میں سرچ کر کے بتاؤں. عشاء یہ ہے نا عشاء, ہاں, لیکن یہ شاید اس وقت کا ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, تو میں اس ٹائم پہ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی, انشاءاللہ میں سرچ کر کے بتاؤں گی آپ کو. تو میں انشاءاللہ اس کو سرچ کر کے بتاؤں گی. میں ایسی کوئی بھی بات نہیں بولوں گی کہ جو میں غلط بول جاؤں. اور اندھیرا کے بعد بھی تو اجالا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں اندھیرے میں پروان چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں اندھیرے میں کھلتی ہیں, اور کچھ پھول ہوتے ہیں جو اندھیرے میں مہک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اندھیرا بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اندھیرے میں سکون بھی تو ہوتا ہے نا, کہ نہیں ہوتا, تھوڑا بہت سکون بھی ہوتا ہے. عشاء کی نماز, ہاں, یہ میری ایک دوست اپنی عشاء تھی اسکول ٹائم میں, لیکن میں اس نام کو سرچ کر کے آپ کو بتاؤں, کیا پتہ کہ بہت اچھی چیز بھی ہو. حرمت سے ہے یہ, ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہیں نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. آئنسٹائن کو اپنے گھر کا پتہ نہیں یاد رہتا تھا. اسے جو ہے بالکل کوئی چیز نہیں ہوتی کوشچن, اور دوسرا سال رکھوں میں اس کو تو اسے سرکاری اسکول میں سرکاری والوں نے اسے کہا ہے کہ اسے پرائیویٹ ہوتا ہے, پرائیویٹ والوں نے نہیں ملا اس کو. بس وہ کسی بندے میں اتنا اسٹیمنا نہیں اس کو پڑھا سکے, تو آپ خود پڑھائیں. ایسے ہے 10 سال کی نہیں ہے, بولی بازی سے ہے, وہ چیز اسے جو سارا دن بھی پڑھاتے ہیں نا تو وہ بھول جاتی ہے. تو پڑھانے کا کس نے کہا ہے, ہمارے پڑھانے کا طریقہ غلط ہے. وہ اسکول والے تو توجہ نہیں دیتے تھے, سرکاری والے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بچے پہ نہیں توجہ دے سکتے, تو آپ اسے پرائیویٹ میں ڈالیں. پرائیویٹ والوں نے اسے رکھی نہیں, وہ آج ایک ہفتے سے گھر میں بھابھی کی لوگ پریشان ہوتی ہیں. نہیں, اس میں پریشان نہیں ہوتے. چینل پہ وہ ہمایوں کے نام سے وہ پروگرام نہیں ہوتا جو بتاتے ہیں ستاروں کے بارے میں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے, ستارے اتنے نہیں ہیں جتنے ہمیں پتہ ہے.
گلیکسیز بھری پڑی ہیں ستاروں سے. یہ تو ہماری نالج کی کمی ہے کہ ہم انہیں ستاروں کو گنتے ہیں اور پھر انہیں ستاروں سے اپنے اس کا حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں نہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہے, نام وہ نہیں ہوتے. نہیں ان کو آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لاتی ہیں؟ اسی لیے ایک عورت کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی بچیوں کو علم دیں اور بچوں کو بھی دیں. ٹھیک ہے, لیکن بچی کے پاس علم ہونا شاید میرے خیال میں, میرے پوائنٹ آف ویو سے بچے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ آنے والے بچے کو بھی علم وہی عورت دے رہی ہوگی اگر اس بچی کے پاس علم ہوگا تو. ٹھیک ہے, تو عورتوں کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ غلط توہمات جو ہوتی ہیں یا ارد گرد کی باتیں سن کے ہمارے اوپر اثر نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں ہے اس میں. عروہ نے ٹھیک کہا ہے, کہہ کے بھی بچے ایسے ہو جاتے ہیں, آپ کے مائنڈ پہ آپ کے بولے گئے الفاظ اثر رکھتے ہیں. ہاں پہلے وہ بیٹر تھی, اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی نا, ان کے بھائی 6 ماہ کے تھے. اچھا, تو یہ حضرت عروہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. ٹھیک ہے, کہ وہ کون تھے, انہوں نے کیسے علم حاصل کیا اور پھر ہم تک کیسے پہنچے. اچھا, یہ حدیث کیا ہے؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو, اور اس شخص کے بارے میں پھر یہ فرمایا کہ اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے. جو شخص باہر آیا تھا, اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے. جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی. میں نے عرض کیا, یعنی یہ حضرت کون بتا رہی ہے؟ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں ساری بات. ٹھیک ہے, میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو کہنا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ بولے, وہ الفاظ اب یہاں پہ نہیں بولیں گے دوبارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو یہ کہا تھا, اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی, یعنی کہ وہ شخص اندر آیا اس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا, اور پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے نرم گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بدکلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ جو اونچا بولنے والے لوگ ہوتے ہیں یا بد تہذیب لوگ ہوتے ہیں, لوگ انہیں سامنے تو کچھ نہیں کہتے لیکن ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہمیں 2-3 باتیں مل رہی ہیں. ایک کہ وہ شخص جتنا بھی برا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جب کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, تو ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے جو ہم ہیں, نہ کہ جو ہمیں آگے سے ہمیں ریئیکشن دیا گیا. ہم نے اس کے مطابق نہیں چلنا ہوتا, ہم نے کسی کے دیے ہوئے ایموشنز یا انرجی سے نہیں چلنا ہوتا, ہم نے اپنے مطابق چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اسی طرح چلنا چاہیے جو ہم ہیں خود. اچھا, ہم لوگ کیا کہتے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا, یا مجھ سے اس نے اونچی آواز میں بات کی, یا مجھے اس نے ایسی بات کیوں کہی. کسی کے کہنے سے نہ کچھ ہوتا ہے, نہ کسی کے اونچا بولنے سے ہماری عزت میں کوئی کمی آتی ہے. ہم لوگوں نے اسی طرح سے جواب دینا جو ہم لوگوں کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم گو تھے. ٹھیک ہے, نرم گفتگو کرتے تھے. غصے میں بھی ان کے بارے میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی تلخ کلامی یا تلخ الفاظ یوز کیے ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ٹونٹس دیتے ہیں لوگوں کو, تانے آ جاتے ہیں ہماری زبان پہ, ہم لوگ لوگوں کی کمزوریوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ اس آدمی کی طرح ہیں, فار ایگزامپل کہ جو برا ہے, تو ہم اس کی بہترین نشانی ہے کہ ہمارے ارد گرد زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, وہ ہم سے باتیں نہیں کریں گے, ہم سے شیئرنگ نہیں کریں گے, آ کر ہمارے پاس کوئی بیٹھنا نہیں پسند کرے گا.
ٹھیک ہے. اور اونچا ہونے سے ہم لوگ کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، بہت اچھی کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کسی جگہ جائیں اور ہم نے کوئی حق بات کرنی ہے تو ہمارا زبان میں تلخی ہونی چاہیے، بدتمیزی ہونی چاہیے، بھی میں تو ٹھیک بات کر رہا ہوں. ٹھیک بات ہمیشہ اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک بات اچھے طریقے سے پہنچائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہیں پہ بھی دعوت کا کام ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بات کر رہے تھے نا، تو اگر یہ چیز صحیح ہوتی، اگر غصہ کرنا یا غصے میں بات پہنچانا زیادہ اچھی سمجھ آتی ہوتی کسی کو، تو ہمیں وہاں سے یہ کہیں سے مل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پہ ایسے کیا. ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز سختی سے کوئی پہنچائی ہو. ٹھیک ہے. ہاں، معاملات کو ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ طریقے سے ضرور ہینڈل کیا. ٹھیک ہے. لیکن کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا کہ کہیں بدتمیزی، تلخ کلامی، یا کسی کو اس کو کم تر فیل کروانا. ٹھیک ہے. کسی کو نیگیٹو باتیں بول جانا، تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قبیلے کا کتنا برا بیٹا یا بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اپنے ساتھ اپنی جو قبیلہ یا جو گھر ہے یا گھر والے ہیں ان کو بھی ساتھ بدنام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ ساتھ ان کو بھی لے کے چل رہے ہوتے. جب ایک عورت، ہم کہتے ہیں نا ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو وہ اپنے گھر کی ساری عزت لے کے نکلتی ہے، اسی طرح جب ایک مرد گھر سے نکلتا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ قبیلے اور وہ ساری پہچان لے کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم تو ایک ہی بندے کو دیکھ کے پوری دنیا کو، پورے خاندان کو جج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے حضرت عائشہ سے یہ حدیث روایت ہوتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ اللد الخصم، کہ اللہ کے قریب، اللہ کے سب سے غصہ اللہ کس شخص پہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص یا آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. اللہ تعالیٰ کے ابغض کا لفظ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابغض ایک ہوتا ہے افعل، یہ کسی چیز کو ہم نے جب کہنا ہو نا بہت زیادہ، ہم نے کہنا ہو کہ تم بہت ہی بدتمیز ہو، ہم کہتے ہیں نا کسی کو، تو ہم بدتمیز بھی کہہ سکتے تم بدتمیز ہو. نہیں، جب ہم نے کہ اپنی اس میں ڈالنی ہوتی ہے نا کہ مجھے بہت ہی برا لگتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو. ٹھیک ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی سی وہ بات آئی ہے جو لڑائی کی ریزن بنتی ہے. ہم نے بچپن میں اکثر وہ کتابوں میں وہ کہانی پڑھی ہوگی جو خیر خود سے بنائی گئی ہے، لیکن وہ ہمیں صحیح سے سمجھ آتی ہے کہ چغلی ہے کیا. ایک شخص ہوتا ہے اسے چغلی لگانے کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے وہ ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اور وہ باقی سب جگہ پہ مشہور ہوتا ہے کہ چغلی لگاتا ہے، اسے کوئی رہنے نہیں دیتا، یہ فساد مچاتا ہے چغلی سے. تو وہ شخص ایک ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پہ اسے جانتے نہیں ہوتے اور اسے گھر میں رکھ لیا جاتا ہے، اور وہ پھر دو میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے لڑائی کروا دیتا ہے، فساد، اور دو خاندانوں کے درمیان میں فساد مچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس چغل خور کی وجہ سے، یہ چغل خور ٹائٹل تھا اس کا. نمک والی تھی، مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں یاد ہے، لیکن وہ دو خاندانوں میں. ہاں ہاں، بھائی آ جاتے ہیں اور ان کے آپس میں سب کی لڑائی ہوتی ہے پھر. تو اسی طرح ہمیں اس حدیث میں کیا ملتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. ایک بات ہوتی ہے کسی کی غیبت کرنا، ٹھیک ہے، چلو کسی میں کوئی بات ہے، ہمیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اب چغلی کس برابر، چغلی اور یہ جو ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ایک بندے کی بات دوسری جگہ کرنا، یہ گوشت کھانے کے برابر ہے، کیونکہ ہم وہ بندہ اگلا دفاع نہیں کر سکتا اپنا. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو نوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنی زندگی میں ایسی باتیں، اور یہ لو باتیں ہوتی ہیں، ٹائم پاس باتیں ہوتی ہیں. عورتوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن آج کل کے یہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ آفس میں ہیں تو کسی کا دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی دوسرے کی برائی کر دیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. کسی جگہ تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں فساد مچ جائے. ٹھیک ہے. سم ٹائم ساس بہو کے درمیان میں یہ کام کروا دینا، سم ٹائم میاں بیوی کے درمیان میں یہ کام کر دینا.
چیز ہو اس بندے میں یہ خصلت پائی جائے یا نہ پائی جائے، اس بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے جو فساد بناتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سے، اگر کسی میں واقعی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کر کے، ہینڈل ہوتی ہے نہیں تو اس معاملے میں خود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے آگے ہینڈ اوور کروایا جائے، نہ کہ فساد مچایا جائے، ادھر کی بات ادھر اور ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات پہلے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چغلی ہوتی ہے جو فساد کی وجہ بنتی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جنت کے اعتراف میں، ٹھیک ہے، ایک پیاری سی کوئی وادی ہے اور اس کے کناروں میں ندیاں بہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہاں سے ہر ٹائم سمندر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی جگہ ہم گھر، دنیا میں بھی ہم کہیں کہ ہمیں تو کوئی گھر مل جائے، تو ہمیں یہ جنت میں گھر بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت کے اعتراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ بالکل حق پر ہے، وہ لڑائی کر سکتا ہے، وہ وہاں پر اپنی بحث کر سکتا ہے، لیکن اس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، اس نے کہا بات کو ختم کر دو، جس طرح ہمارے ایک سیاستدان ہیں وہ بھی کچھ کہتے ہیں، مٹی پاؤ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا، تو یہ ایک اچھی بات کسی سے لے لینی چاہیے، تو مٹی ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیں ہے کہ ہم کر سکیں نا، ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم چھوڑ دیں، تو ہمیں جنت کے اعتراف میں گھر کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اچھا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہ کیا، اس نے جھوٹ نہ بولا، ٹھیک ہے، اس نے مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ کو نہ بولا۔ اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ تو ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ بک اس نے اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں، جھگڑا نہ کرنا، اگر ہم حسن اخلاق والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہیں اور ہم جھگڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم حسن اخلاق والے بالکل بھی نہیں، ہمارے اخلاق ہم احسن درجے کے اخلاق پہ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جھگڑا کرنے والوں میں سے، یا ہمیں کوئی شعلہ پڑتا ہے اور ہم چنگاری بن جاتے ہیں، تو ہم اس میں سے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، ٹھیک ہے۔ جتنی چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں جو بندہ شامل کرتا جائے گا تو اس کو بلند ترین جگہ پہ اس کو گھر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے پھر جھگڑا بھی چھوڑ دیا نا، سب کچھ اس نے بات ختم کر دی، ہر اس کام کو اس نے پورا کرنے کی کوشش کی جو اللہ نے اس کو حکم دیا، اور ہر اس چیز سے رک گیا جس کو اللہ نے روکا اور برا سمجھا، ٹھیک ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے، یعنی عیب کی جمع، ٹھیک ہے، عیب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے، ٹھیک ہے۔ ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے اس بچی کی بھی، دو چیزیں اب اس حدیث میں، کہ قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے اور یا تو انہیں بگاڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب بگاڑ کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ چیز ابھی اگر کچی ہے تو ہم پکی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ہی بگاڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے کوئی بندہ کسی گناہ کو یا کسی بری چیز کو اپنے اندر لے جائے، یا کسی کے عیوب کے، کسی کے عیب کے پیچھے ہوتا ہے نا، ہم کبھی کسی کی ٹو میں لگ جانا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اس کے مطلب بھئی ہمیں کسی طرح بس کوئی آدھی سی بات پتہ چل جائے، آگے مرچ مسالے خود لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کچھ تھوڑی سی پتہ چل جائے، کوئی تھوڑی بہت پتہ چلتی ہے، آگے دو تین تو ہم ایڈ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، پریشانی تو ہے ہی نہیں نا، ہمیں ایڈ کرنے میں کوئی ہے ہی نہیں، کہانیاں لکھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز ہے کہ اس کے کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے سے کیا مراد ہے کہ کسی کی زندگی کے بارے میں تجسس نہ کرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں وَلَا تجسس نہ کرو۔ کوئی چیز سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ کیا ہوا ہے، یہ آواز آئی تھی کسی کے گھر سے، اس قسم کی چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، یہ کون اس کے گھر میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ارد گرد محلوں کا، بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے،
ٹھیک ہے، اچھی بات بتانی چاہیے، لیکن اس غرض سے کہ پھر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹوں اور مجھے ذرا پتہ ہے پھر اپنے بچوں کو اس کے بنسبت کاؤنٹ، کسی کی بچی کو برا کاؤنٹ کر کے اور اپنے بچوں کو اچھا بتا کے، اس طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی برائی بتا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی ہم برائی ڈھونڈ کے اپنی اچھائی، یعنی ہم کسی کو نیچے کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اسکول میں نمبر اگر کوئی بچہ لیتا ہے، کسی کے نمبر ہم کسی کے نمبر کم ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے نمبر زیادہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہر بندہ اگر سوچے تو ہوتا اپنی روڈ پہ چل رہا ہے، اس نے ہر بندے نے بڑے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اپنی محنت کے حساب سے، اپنی زندگی کے حساب سے، اپنی لکھائی کے حساب سے کتنی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس نے نمبر لیے ہیں، سیم اسی طرح ہر بندے میں خیر ہوتی ہے، ہر بندے میں خیر ہوتی ہے، اپنے آپ کو ترجیح دیں، اپنے آپ کے بارے میں کانفیڈنس لائیں کہ میں اچھا انسان ہوں، کسی کو نیچے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس سے اوپر ہوں، کسی کو نیچے لے کے جانا نہیں ہوتا، جب ہم کسی کو، اگر یہاں میں 2 بندے کھڑے کروں اور اس میں سے ایک کو کہوں کہ اس بندے کو نیچے کرو، تو یہ جو نیچے کر رہا ہوگا وہ بھی نیچے جاتا ہے، نیچے کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جو کسی کو پش کر رہا ہے نیچے کی طرف، وہ قدرتاً وہ خود بھی نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی اپنے درجات بلند نہیں کر رہا، وہ نیچے ہی جا رہا ہے، نیچے ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ 2 مسلمان اگر آپ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں تو کیا ہم لوگ یہ بات اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں؟ بتانی چاہیے نا، کیونکہ یہ چیز تو کتنی معاشرے میں آ گئی ہے نا، کہ نہیں آ گئی، اب آج کل کے بچے فیشن سمجھتے ہیں گالی دینے کو، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ گالی دینا کسی دوسرے مسلمان کو یہ فسق ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ فسق ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، ہم نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کفر کیا، اور جب 2 مسلمان تلوار لے کے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دونوں، مرنے والا اور مارنے والا، دونوں نے کفر کیا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو مر گیا اور جس نے مارا، دونوں مارنے کی نیت سے آئے نا، تو دونوں کو گناہ ملتا ہے، صحیح ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر تلوار لے کے، اس کا مرنے والے کا بھی تو خیال یہ تھا نا کہ میں اس کو ماروں گا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ مار جاتا تو پھر یہ بچ جاتا، لیکن جو مر گیا اس کا بھی یہی ذہن میں تھا کہ میں اسے ماروں گا، اور مارنے والے کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ میں اسے ماروں گا، ٹھیک ہے، تو کسی مسلمان کو مارنا یا اس کو کوئی بری بات کہنا، گالی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو کوئی بڑی سی گالی دے دیں، چھوٹی سی گالی دینا بھی ہوتا ہے، کسی کے کریکٹر پہ بات کرنا بھی گالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی برا جملہ بولنا وہ گالی ہوتی ہے، کسی کے برا سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں ہم پھر کسی کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ ہم لوگ سارے آپس میں مسلمان ہی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، گھروں میں ہیں یا باہر ہیں، یا ایون بچوں کو، بچے مسلمان ہوتے ہیں نا، بچے مسلمان ہوتے ہیں تو انہیں بھی پھر گالی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ برا پہلی بات ہے کیا ہی نہیں ہے میں نے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس میری برائی کی وجہ سے اسے اپنے قریب کر لینا، یعنی اس بات کو اس کو اپنے قریب کرنے کا ذریعہ بنا لیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ پہلی بات ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی برائی نہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کی ہے اس کو حل کریں، اور پھر ساتھ دعا بھی کریں کہ جو تھوڑے بہت میرے معاملات رہ گئے اس کی وجہ سے اس کو اپنی قربت عطا فرما، اس کو اپنے قریب کر لے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو دشمن ہم جن کو سمجھتے ہیں ہم تو اس کو بدعا دیتے ہیں، بھئی آپ دیکھیں ہم لوگ کیا اس کو یہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، کسی نے اگر ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کیا ہے تو ہم اس کے لیے بنسبت ایک بری چیز کے ہم اس کے لیے اللہ کی رضا مانگ لیں، اللہ کی رضا آنے سے وہ ظاہر ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے گا جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے اس کے لیے ہدایت مانگا کریں،
بنسبت کوئی بری بات بولنے کے، چاہے جتنا مرضی وہ برا انسان لگتا ہو آپ کو، ٹھیک ہے. تو ہم نے آئندہ سے یہ دیکھنا ہے، ہمارے سم ٹائم یہ اختلاف بہن بھائیوں میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کزنز میں آپس میں آ جاتا ہے، صحیح، معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، پھر اپنے جو اگلے جا کے سسرالی ریلیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے. تو دعا کیا کریں، ہمیشہ دعا کیا کریں، اور اگر دل میں کسی کی برائی آ جائے دعا اور تحفہ دیا کریں، ٹھیک ہے. اچھا جی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ اچھے یعنی زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، اور پوچھا کون سی چیز انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ. منہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برے الفاظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اچھے الفاظ بولتے ہیں. تو اگر ہم منہ کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہماری ریزن بنے گی جہنم جانے کی. اگر ہم اسی کا اچھا استعمال کر رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں جس چیز کا ہمیں گناہ مل رہا ہے نا اسی چیز کے اچھے استعمال کی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پہلی چیز کیا چیز تھی جنت میں جانے کا سبب کیا تھا؟ اللہ کا ڈر، مین چیز. اگر کسی میں تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تقویٰ والا بنائے، متقی بنائے، آمین. تو جب کسی میں تقویٰ آ جاتا ہے تو وہ کام کرے گا ہی نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا، ٹھیک ہے. اور تقویٰ جو ہے وہ علم کے ساتھ آتا ہے. علم کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اللہ کو کیا چیز نہیں پسند ہے، پھر میں وہ نہ کروں، میں اس سے بچوں، ٹھیک ہے. تقویٰ کا مطلب کیا؟ بچنا. اچھا، اور اچھا اخلاق، ٹھیک ہے، یہاں پہ پورا نچوڑا، پوری بات آ گئی، کوئی ایک چیز نہیں کاؤنٹ کی گئی، ٹھیک ہے، اچھا اخلاق. اور پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ جہنم میں؟ تو منہ اور شرمگاہ. اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث بھی ہے کہ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان چیز اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان چیز کی ضمانت دے دے تو اس کے لیے جنت کا ضامن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، کوئی فحش بات نہیں کروں گا، کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں دوں گا، کوئی اس کا لفظ چیز میں ضائع نہیں کروں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح ایک زبان جو ہے وہ شرمگاہ کی، برائی کی سٹارٹ اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کچھ بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. آنکھ زنا کرتی ہے، زبان سے زنا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں، ٹھیک ہے، کان، یہ سب چیزوں کا زنا شمار ہوتا ہے. پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. برا دیکھنا، برا بولنا، ٹھیک ہے، برا سننا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں، برا سوچنا، تو یہ سب چیزیں ہمیں کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز ہم اندر غلط خوراک تو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے. جو ہم کھائیں گے نا، ہم جو کھاتے ہیں ہم لوگوں کی ویسی ہی صحت ہوتی ہے. ہم لوگ ویک ہوتے ہیں کیونکہ ہماری خوراک ویک ہوتی ہے، ہم لوگ اچھی خوراک نہیں لے رہے ہوتے. اسی طرح سے ہمارا ایمان ویک ہوتا ہے کیونکہ ہم ایمان کو خوراک نہیں دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں موسٹلی لوگ زیادہ تر لوگ ایک دفعہ پھر کنیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ پورے سال کی ہماری ایک انرجی بنتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس ماہ میں. تو کیا ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی ایک اچھی فوڈ جا رہی، لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایمان جو ہے انسان کا مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جھگڑے سے ریلیٹڈ ہم نے یہ سوچا ہے کہ سنا ہے اور اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مرضی ہو جائے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اپنی حدود سے باہر نہیں نکلنا، ہم نے وہی عمل کرنا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گفتگو کی تھی، تو ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم نے ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا جن سے لوگ چھٹ جائیں، دور ہو جائیں، صحیح. ہم نے ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا جن کو اپنی بات ثابت کروانے کے لیے اونچا بولنا پڑے، ٹھیک ہے. وہ انتہائی بدترین انسان ہے جس سے لوگ دور چلے جائیں، ٹھیک ہے. جو اپنے معاملات کو اپنے گھر والوں کو سپورٹ نہ کر سکے، جو اونچا بولے، جو کسی صحیح بات کو بھی اپنی انا کی وجہ، اپنی انا میں آ کر دبا دے،
ٹھیک ہے. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کی سنی جا رہی ہے، ہمیشہ وہی لوگ اوپر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انا میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں عاجزی میں رہ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں ہائپر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خاموشی سے کسی کو سننا چاہیے اور پھر معاملے کو حل کرنا چاہیے. کسی کو چانس دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے. کسی کے بارے میں ایک دفعہ کسی سے برائی ہو گئی ہے تو ہمیں بار بار اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یا اس کسی دوسرے بندے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، برے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ہمیں اس طرح کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم اس ٹائم پہ صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک جو حدیث پہنچائی ہے کہ ہمیں جنت کے اعتراف میں گھر اگر چاہیے، جنت کے اوپر کے درجے میں گھر چاہیے تو اخلاق اچھے کرنے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.